اب میں بلا تاخیر و تمہید دعوت دوں گا حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب کو کہ آپ آزاد کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر وقال فی مقام آخر ارأف امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، میرے سے آپ اکثر حضرات واقف ہیں، مجھے کوئی تقریر وقریر کا فن نہیں آتا، میں نے تو ایک درس جو اپنے بڑوں سے پڑھا یا سنا ہے، بس وہ ان کا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے، ان کا ایک ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے تاکہ یہ تسلسل باقی رہے اور وہ عقائد و نظریات ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً آج کی کانفرنس کا عنوان جانشین پیغمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک خلافت کا ذکر جو میں پڑھ رہا تھا، ابھی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کریم میں ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب خلیفہ بنایا تو سب سے پہلے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے پہلے دو باتیں کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ خلافت اس کو دینے لگے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کا کام اگر تسبیحات کرانا ہے، اپنی تقدیس کا بیان کرانا ہے، نحن تو ہم کافی۔ ان کو تو اللہ نے عجیب جواب دیا اور کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔
غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دو جماعتیں ہیں، ایک ہیں فرشتے اور ایک ہیں انسان۔ اللہ خلافت کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جی سارے بولیں گے تھوڑا تھوڑا، ہیں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خلافت دینا چاہ رہے ہیں انسان کو، حالانکہ قرب اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو زیادہ حاصل ہے۔ زمین میں 3 مخلوقات ہیں، زمین و آسمان میں مخلوقات تو بہت ساری ہیں، زمین و آسمان میں سب سے بلند 3 مخلوقات ہیں، انسان، اپنا جنات، انسان اور فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے اور انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی۔ ایک بات کرتا چلو، اہل علم تشریف رکھتے ہیں، عجیب بات مجھے یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو دیا تھا فرشتوں کو، اور کہا الا ابلیس۔ تو یہاں پر اشکال ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو اور انکار کر دیا ابلیس نے، تو ابلیس تو جن تھا، اس کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا۔ مگر جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے کہتے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے کیونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کا یہ جواب دینا یہ بتلاتا ہے کہ سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا۔ اللہ کا یہ کہنا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا پھر سجدہ کیوں نہیں کیا، تو یہ ابلیس نے یہ نہیں کہا حضرت مجھے تو حکم نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کو تھا۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے عظمت کی وجہ سے فرشتوں کا ذکر کیا، ورنہ جس طرح انسانوں کو حکم تھا جنات کو بھی سجدے کا حکم تھا، تاکہ اس کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ اور جب اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ انسان کی فرشتوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو جنات پر تو بطریق اولا ثابت ہو جائے گی۔ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات ویسے مجھے درمیان میں یاد آ گئی۔ تو ان کو تو کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں انسان کو۔ اب 2 طبقے ہیں، ایک ہیں فرشتے اور ایک ہیں انسان۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بجائے خلافت دے رہے ہیں انسان کو۔ فرشتوں کو کمال حاصل ہے، اپنا فرشتوں کو شرافت حاصل ہے اور انسان کو کمال۔ شرافت کیا مطلب؟ کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سدرۃ المنتہا پر ہیں، جنت میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور آسمانوں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شرافت حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ انسان کی جنت میں تو کوئی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی، اللہ کے عرش کو دیکھا نہیں ہے، اس کو اٹھایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں سن رہا، بلکہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو شرافت فرشتے کو حاصل ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتہ نماز پڑھے ثواب کوئی نہیں، فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے مگر اس کا ثواب نہیں ہے، فرشتہ عبادت کر رہا ہے تو زندہ ہے، عبادت چھوڑ دے گا تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔
انسان زندہ ہے اور انسان اپنے اختیار سے عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے میں گناہ کی طاقت نہیں، معصوم مخلوق ہے اللہ کی، مگر انسان میں گناہ کی طاقت ہے۔ اب جو گناہ سے بچ کر جائے گا اس کا کمال ہوگا۔ شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ مجھے ایک کشتی میں چھوڑ دیا، کشتی ٹوٹ گئی، تختے پر بٹھا دیا، دونوں طرف سے دریا کی موجیں آ رہی ہیں اور مجھے حکم ہو رہا ہے دیکھنا دامن کو بچا کے رکھنا کہیں پانی لگ نہ جائے۔ اب کیسے دامن کو بچاؤں؟ لیکن اب جو دامن کو بچا کر آئے گا اس کا کمال ہوگا۔ تو ایک تھا فرشتہ، ایک تھا انسان۔ انسان کو کمال حاصل ہے، فرشتے کو نہیں، کیونکہ فرشتہ گناہ کر نہیں سکتا، فرشتہ اللہ کا حکم توڑ نہیں سکتا، لہذا توڑتا نہیں۔ انسان توڑ سکتا ہے مگر نہیں توڑتا، اس کا کمال ہے۔ تو فرشتوں کو شرف حاصل تھا، کمال حاصل تھا، شرف حاصل تھا، اور انسان کو کمال۔ تو اللہ نے جب خلافت دینا چاہی تو شرافت کی بجائے اللہ نے خلافت کمال کو دی۔ اب آئیے، اپنے رب کی سنت ادا کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دینا چاہی تو حضور علیہ السلام کے سامنے بھی دو طبقے تھے۔ ایک طبقے کو شرف حاصل تھا اور دوسرے طبقے کو کمال۔ شرف حاصل تھا اہل بیت کرام کو، جن کے ہاتھوں میں حضور علیہ السلام جوان ہوئے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خلوت اور جلوت دیکھی۔ اور کمال حاصل تھا ان لوگوں کو جو سینکڑوں اور ہزاروں میلوں سے چل کر آئے اور ایک نظر جمال نبوت پر ڈالی اور قدموں میں بیٹھ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کو شرافت حاصل، انسان کو کمال۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دو طبقے ہیں۔ اہل بیت کو شرافت حاصل ہے، بلا شبہ نبوت کی رشتہ داری، نبی کا قرب، یہ معمولی بات نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا، سنا ہے واقعہ نہیں سنا؟ جی، دیوار کو جو سیدھا کر دیا تو جب تعبیر بتلانے لگے کہ کیوں سیدھا کیا تھا میں نے دیوار کو، حالانکہ انہوں نے تو مہمانی سے انکار کر دیا تھا، تو کہا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی، ان کا والد نیک تھا، اس کی وجہ سے دیوار کو سیدھا کیا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں والد کون تھا؟ کہا کہ وہ والد 7 نسلیں پہلے گزرا تھا۔ تو ایک نیک آدمی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں جب نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے، نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ تو نبی کی رشتہ داری یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ شرافت ہے۔ لیکن صحابہ کرام جن کی رشتہ داری نہیں تھی، دور و قریب سے آئے تھے، بس مجلس میں آئے اور گرویدہ ہو گئے، ان کو کمال حاصل تھا۔ تو اللہ تعالی نے اللہ کے سامنے بھی 2 شخصیات تھی، 2 ذاتیں تھی یا 2 گروہ تھے۔
اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی 2 جماعتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تھوڑا سا اور ہم آگے چل لیں تو ایک لفظ خلیل ہے جو عام طور پر دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسے دوست کو جو سب کچھ لٹائے۔ کیا؟ ایسا دوست جو سب کچھ لٹائے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب انبیاء علیہم السلام میں بلند ہے۔ دوسرے نمبر پر مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرا نمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب معراج کی رات حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور کتنے نمازوں کا تحفہ ملا؟ 50 کا، تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ واپس جاؤ، کم کرا کے آؤ، میں قوم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام قوم کو دیکھ کر نہیں گئے تھے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام بھی تو قوم کو دیکھ کر گئے تھے، قوم کے احوال سے واقف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا یہ مقام خلیل ہے۔ خلیل راضی بالرضا ہوا کرتا ہے کہ مالک کی رضا اگر 50 میں ہے تو بس ٹھیک ہے، اور کلیم یہ مقام کلام ہے، مقام فخر ہے، اس لیے کہا کہ واپس جائیے، میری قوم تو 2 نہیں پڑھتی تھی۔ تو خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ لٹایا اور اللہ کے خلیل بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اعزاز بخشا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ اب مقام آیا نبی کریم، موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ السلام کے پاس شرافت بھی ہے اور کمال بھی، اور کلیم بھی ہے اور خلیل بھی۔ توجہ میری طرف رہے۔ تو اللہ تعالی نے امامت کا تاج پہنایا تھا خلیل کو، تو حضور علیہ السلام کے بھی خلیل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں۔ اب غور فرمائیے، اللہ نے جب خلافت دینی تھی تو شرف کی بجائے خلافت کس کو دی؟ کمال کو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بھی 2 طبقے تھے، ایک کو شرف حاصل تھا یعنی اہل بیت کرام کو، اور دوسرے تھے کمال والے یعنی اصحاب رسول۔ حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا بڑے کمزور دل کے ہیں، بڑے حلیم ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کو نہ پا کر برداشت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق چلے گئے کہاں؟ بولو نا، آہستہ بولو ذرا، کہاں چلے گئے؟ جی یہ کہنا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے امام بنانا ہے یا نہیں؟ جی تو اللہ نے بھی اپنے خلیل کو امام بنایا، اور رسول اللہ نے بھی اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے خلیل کو امام بنایا۔ اب جب امام بنا دیا، اب حضور علیہ السلام اچانک اٹھے اور بلایا 2 شخصوں کو، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔
ہمارے دوست بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اہل بیت کو جب گننا شروع کرتے ہیں تو حضرت علی سے گنتی شروع کرتے ہیں، حالانکہ گنتی حضرت عباس سے شروع ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقابل نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہوتا، ہم مقابلے کے قائل نہیں، ہم کہتے ہیں ایک ہی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی دونوں ٹھنڈک ہیں۔ حضور کی ایک آنکھ اصحاب رسول ہے، دوسری بلکہ یوں کہوں اہل سنت کی ایک آنکھ اصحاب رسول ہیں اور دوسری آنکھ اہل بیت کرام ہیں، اور یہ دونوں آنکھوں میں روشنائی حضور علیہ السلام کی نبوت سے آ رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی تقابل ہوتا تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر ہوتے، ایک طرف حضرت عباس ہوتے تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہاں تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، واللہ تقابل نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ذرا مقام سمجھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ جی ابھی میں نے گیئر لگانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں۔ کس کو بھیج دیا؟ اب دو شخصوں کا سہارا لیا، حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لے کر حضور علیہ السلام مسجد میں چلے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے کن کو؟ جی ایسا اہل بیت دا لفظ ہولی آخ دے پئے ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ توجہ کرنا ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات رہ جائے اور میری بات ضائع چلی جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے سارے کے سارے پیچھے آ گئے۔ آدم کو سب نے سجدہ کر دیا یا نہیں؟ جی سب فرشتوں نے؟ جی بولو، سب نے کیا؟ جس نے انکار کیا وہ ان میں سے تھا؟ ان کو ماننے والوں میں سے تھا؟ نہ ان میں سے ہے نہ ماننے والوں میں سے ہے، کیونکہ حکم آئے رب کا ہو، اللہ کی طرف سے شرف جس کو حاصل ہو، رب کا حکم آئے پھر نہ مانے، ایسا فرشتہ تو ایسا کر نہیں سکتا۔ فرشتہ کبھی رب کا حکم آ جائے اور ٹال دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ نماز پڑھاؤ تو ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے گئے، تو جو صحابہ اور اہل بیت میں سے تھے وہ ابو بکر کے پیچھے، وہ ابو بکر کے پیچھے آ گئے۔ بات اتنی کرنا بھی کافی تھا، مگر میں قربان جاؤں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی بصیرت و بصارت پر کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ رکھا حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھے پر۔ تو مجھے کہنے دیجئے، وہاں حکم تھا شرافت کو، کمال کو سجدہ کرو، یہاں کمال کو آگے کیا اور دو شخصوں کا سہارا لیا۔ دونوں کون ہیں؟ اہل بیت، کہ عائشہ ابو بکر کو کہو، کمال کو کہو کہ مصلی پر چلے، میں شرافت کو خود اپنی بغل میں لے کر آتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شرافت کمال کے پیچھے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ آج آپ 1400 سال گزر جانے کے بعد آپ میں کتنے خاندان ایسے ہیں، اور اگر 50 سال صرف پیچھے چلے جائیں تو شاید اس بر صغیر میں کوئی خاندان بھی ایسا نہ ہو جس کا کوئی بڑا نہ ہو اور اس کے پیچھے بچے یہ کہنے والے نہ ہوں جو ہمارے بڑے جس کے پیچھے جائیں گے
ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے۔ میں کیسے تسلیم کر لوں؟ آج 1400 سال کے بعد میرا بچہ یہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں۔ میں کیسے مان لوں کہ حضرت عباس اور علی جو اہل بیت کے بڑے ہیں وہ تو ابو بکر کے پیچھے چلے جائیں اور چھوٹے ابو بکر کے پیچھے سے رہ جائیں؟ جو 1400 سال کے بعد اس گئے گزرے زمانے میں آپ اپنے بڑوں کے خلاف نہیں جاتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نے انکار کیا وہ ان میں سے جی، لہذا جو کمال کے پیچھے سے آنے کا انکار کر رہا ہے نہ وہ صحابہ کرام کا ماننے والا ہے نہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، کیونکہ جب صحابہ اور اہل بیت دونوں پیچھے چلے گئے تو ماننے والے بھی۔ جب ہم آج 1400 سال کے بعد اپنے بڑوں کے سے علیحدہ نہیں جاتے، بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث کئی جگہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کے بارے میں بتلاؤ جو درخت انسان کی مثل ہے۔ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جنگلوں میں دوڑ رہے تھے، یعنی جنگلوں میں تصور کر رہے تھے، درخت تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا الا وہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ توجہ میری طرف رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، چلتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے پتا تھا مگر میں اس لیے نہیں بولا کہ میرے بڑے خاموش ہیں، میں کیسے بولوں؟ میرے بڑے خاموش ہیں، میں کیسے بولوں؟ تو جن کے بڑے حضرت عباس ہیں، جن کے بڑے حضرت علی ہیں، وہ ابو بکر کے جی وہ ابو بکر کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ اہل السنت والجماعت بھی ابو بکر کے پیچھے۔ اور اہل علم بیٹھے ہیں، اگر توجہ ہو تو میں کیونکہ پہلی کچی کا طالب علم ہوں اس لیے شروع پہلی کچی کی باتیں کیا کرتا ہوں ایستا ایستا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ہمارے اہل السنت میں دو طبقے ہیں، ایک محدثین کا، ایک فقہا کا، ٹھیک ہے؟ محدثین مشہور ہیں، امام بخاری، امام مسلم، سنے نام کے نہیں؟ امام ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ فقہا کے نام بھی مشہور ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، محمد بن ادریس الشافعی، ان کے نام بھی معروف و مشہور ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی عجیب ہے، فقہا پہلے ہیں، محدثین بعد میں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ 75 ہجری میں پیدا ہوئے، امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ فقہا پہلے ہیں اور محدثین، توجہ رہے گی، فقہا پہلے، محدثین بعد میں۔ ہم یہ کہتے ہیں احناف، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دریائے رحمت، اور یہ چاروں جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چار نہروں کے نام ہیں جو دریائے نبوت تک جا رہی ہیں۔ بس یہ پانی سب وہیں سے آ رہا ہے، یہ صرف راستہ ہے آنے کا۔ اسی طرح بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بس یہ راستہ ہے آنے کا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ راستہ ہے۔ اب غور فرمائیں، حضرت امام بخاری بعد میں ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے ہیں۔ میرے اللہ کی تقسیم بڑی عجیب ہے،
حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں، ابو بکر پہلے نمبر پر ہیں۔ امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، امام بخاری۔ امام مالک پہلے ہیں، امام بخاری۔ امام احمد ابن حنبل پہلے ہیں، امام بخاری۔ امام شافعی پہلے ہیں، امام بخاری۔ اب ذرا دھیان رکھنا میری بات کی طرف۔ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ امام بخاری کا نام لیں گے، امام مالک کا انکار کریں گے، کچھ لوگ امام بخاری کا نام لیں گے، امام ابو حنیفہ کا انکار کریں گے، مگر مسئلہ یہ ہوگا کہ امام بخاری خود کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام بخاری خود احمد بن حنبل کے پیچھے ہوگا، امام ترمذی خود امام شافعی کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام طحاوی خود امام ابو حنیفہ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو اگر امام بخاری کو مانو گے تو ابو حنیفہ کو امام ماننا پڑے گا، اس لیے میرے اللہ نے ابو حنیفہ کو امام بنایا، بخاری کو مقتدی، مالک کو امام بنایا، بخاری کو مقتدی، امام احمد ابن حنبل کو امام بنایا، بخاری کو مقتدی، امام شافعی کو امام بنایا، بخاری کو مقتدی۔ اس لیے میرا رب جانتا تھا کچھ لوگ میرے علی کا نام لے کر میرے ابو بکر کا انکار کریں گے، میرے عباس کا نام لے کر میرے ابو بکر کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو امام بنایا، عباس کو مقتدی، ابو بکر کو امام بنایا، فاروق اعظم کو امام بنایا، علی المرتضیٰ کو مقتدی، عثمان غنی کو امام بنایا، علی المرتضیٰ کو مقتدی، کہ اگر نماز علی المرتضیٰ مقتدی کی درست ہے تو پھر امام کی نماز کو بھی ماننا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام تو حضرت عباس کو حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑا کریں، حضور علیہ السلام تو حضرت علی کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کریں، اور حضور کھڑا کر کے جائیں اور علی وہاں سے چلے جائیں، جی حضور صف میں کھڑا کر کے جائیں اور علی اس صف سے نکل جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو کسی ادنا صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے، ہم تو امتیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں ڈٹ جاتے ہیں، جو طاقت احمد بن حنبل کو نہیں ہلا سکتی، علی تو احمد بن حنبل سے بہت بلند ہے، اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا؟ تو حضرت ابو بکر کے پیچھے اہل بیت کو کون لائے؟ حضور علیہ السلام، کیونکہ شرافت کو کمال کے پیچھے لانا یہ اللہ کی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے بھی اس سنت پر عمل کیا۔ اب ذرا آگے چلیے، ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بلکہ اللہ کے کسی نبی کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو نبی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا نبی اپنی طرف سے۔ اب غور فرمائیے، کیا یہ فیصلہ جو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ نماز پڑھاؤ، ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ فیصلہ بغیر مرضی کے کیا ہو؟ جی دل مانتا ہے کہ یہ فیصلہ بغیر مرضی کے کیا ہو؟ اچھا تھوڑا آگے چلیں، ابھی مجھ سے پہلے ہمارے عزیز بیان فرما رہے تھے اور واقعہ سنا رہے تھے شیخ ازد یمنی کا، اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں بھی ابو بکر و عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ توجہ کریں، جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ تیار تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا پیغام آیا کہ ہمارا انتظار کرنا، حضرت علی انتظار کر رہے تھے، اتنے میں ابو بکر و عمر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی تم جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی نے کتابوں میں، شیعہ سنی کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابو بکر تقدم، ابو بکر آگے بڑھو، جنازہ پڑھاؤ،
اس لیے کہ میں نے زندگی میں جب بھی حضور علیہ السلام کو پوچھا کہاں گئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور ابو بکر و عمر وہاں گئے تھے۔ جب بھی میں نے پوچھا آقا کہاں سے آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور ابو بکر و عمر وہاں سے آتے ہیں۔ یا امیر المومنین آپ جنازہ پڑھائیے، آپ کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بیوی کا آخری فرض جو جنازے کا ادا کرنا تھا، کیا میں مان لوں کہ علی المرتضیٰ نے وہ ایسے شخص سے پڑھوایا ہوگا جس پر علی کو اعتماد نہیں ہوگا؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں تو ابو بکر کی امامت کو بھی اس وجہ سے مانتا ہوں کہ میرا پیر علی ابو بکر کی امامت کو مانتا ہے۔ اور فرمائیے، جانشین پیغمبر پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا۔ قرض جب وہ دینے لگا، اس نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا آقا اگر آپ دنیا سے چلے گئے اس قرض کا کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو تم یہ قرض ابو بکر سے لے لینا۔ کس سے لے لینا؟ کیوں؟ توجہ ہے؟ تم یہ قرض ابو بکر سے لے لینا۔ اس نے کہا اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے؟ کہا عمر سے لے لینا۔ کہا اگر عمر بھی فوت ہو گئے؟ کہا عثمان سے لے لینا۔ کہا اگر عثمان بھی فوت ہو گئے؟ کہا پھر تم بھی مر جانا۔ چنانچہ اس کا انتقال حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، کیونکہ اس نے آگے نہیں جانا تھا، اس لیے کہا پھر تم بھی۔ اب یہ ترتیب کہ تم میرا قرض کس سے لینا؟ اگر ابو بکر بھی دنیا میں نہ رہے پھر عمر سے لینا، یہ ترتیب کیا بتلا رہی ہے؟ کہ میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضور علیہ السلام بیمار ہے، بخاری شریف صفحہ 926 پر روایت ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت پیش کی، اپنا کوئی تقاضا تھا وہ ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی اور آپ نہ ہوئے؟ کیا عجیب بات ہے، بخاری شریف کی روایت، آقا میں آئی اور آپ نہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی تم آئی اور میں نہ ہوا، تم ابو بکر کے پاس آنا۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تم کس کے پاس آنا؟ جی تم کس کے پاس آنا؟ تم ابو بکر کے پاس آنا۔ کیا بتلا رہا ہے؟ میرے بعد کون ہوگا؟ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک اینٹ رکھی، ایک پتھر رکھا، دوسرا پتھر ابو بکر صدیق نے رکھا، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے رکھا، چوتھا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ ترتیب کیا بتلا رہی؟ اور اگر توجہ ہو تو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، اعلان نبوت کیا جاتا ہے 40 سال کے بعد۔ یاد رکھنا جس طرح نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوتا ہے، نبی کی خلافت بھی 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، ابو علی المرتضیٰ کی عمر 40 سال نہیں تھی، حضرت عثمان غنی کا انتقال ہوا تو علی المرتضیٰ کی عمر 40 سال ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جانشین پیغمبر، اور یہ ہم نے بنایا ہے؟ جی یہ ہم نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ کنز العمال میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میرا کوئی وزیر بنا دیجئے، میرا کوئی معاون بنا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا یہ روحوں پر غور کیجئے، کسی پر ہاتھ رکھ دیجئے، بتلائیے میں اس کو آپ کے ساتھ کر دوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا یا اللہ ابو بکر و عمر مجھے عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ہم نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر کی خلافت، پیغمبر کی جانشینی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا. کیا بتلا رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ خود یہ نہیں فرمایا صراحتاً کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، میرا جانشین ابو بکر صدیق کو بنانا، مگر حضور علیہ السلام کے یہ تمام افعال کیا بتلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی جانشینی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر خود کھڑا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس طرح استدلال کر سکتا ہے، میری بات کو سمجھنا، کہ حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا، سمجھ آ رہے ہیں؟ کاغذ قلم مانگا کیونکہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. جی کیا کرانا چاہتے تھے؟ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا. اب ذرا میری طرف توجہ رکھنا، حضور علیہ السلام اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں، ناراضگی کی تو بات ہے کوئی نہیں، اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور ان حضرات نے کاغذ قلم نہیں دیا، تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے حضرت علی کی خلافت ظاہر ہوتی. پھر تو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب ابھی تک ایسی کوئی بات زبان نبوت پر نہیں آئی تھی کہ جس سے حضور کے بعد حضرت علی کی خلافت ظاہر ہوتی. چلیں اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آپ کہتے ہیں لکھوانا چاہتے تھے، اور یہ دن تھا جمعرات کا، چنانچہ تمام کتابوں میں موجود ہے. تو غور فرمائیے حضور علیہ السلام کا انتقال کس دن ہوا؟ جی سوموار کے دن، اور خلافت لکھوانا چاہتے تھے حضور علیہ السلام جمعرات کے دن. ٹھیک ہے، توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا، تبا مبارک پر گرا نہ ہو، ناراض نہ ہو. کاغذ قلم لانا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ گھر کے افراد، حضور گھر میں تھے، کہیں باہر تو نہیں تھے، تو گھر کے افراد اہل بیت تھے، اصحاب رسول تو نہیں. تو کاغذ قلم لانا یہ ایک ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی. اور حضور علیہ السلام کے پرسنل سیکرٹری بھی حضرت علی تھے، اس لیے حدیبیہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی ہی کو فرمایا تھا کہ محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو. کہا آقا میں تو نہیں لکھ سکتا. معلوم ہوتا ہے حضور کے کاتب حضرت علی تھے، حضور کے پرسنل سیکرٹری حضرت علی تھے. تو کاغذ قلم لانا کس کی ذمہ داری تھی؟ حضرت علی کی. میرے عمر نے یہ کہہ کے حسبنا کتاب اللہ علی کا دفاع کیا ہے، کیونکہ اہل بیت کا دفاع کرنا یہ اصحاب رسول کی سنت ہے. نہیں بات سمجھ رہے؟ تو چلیے
اگر کاغذ قلم پر آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو دونوں کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار 4 دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں حضور مصلی پر علی کی بجائے ابو بکر کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے یا میری بات کی تائید ہو رہی ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے محترم، ہم کہتے ہیں حضرت علی بھی حضور کے خلیفہ، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خلیفہ، حضرت ابو بکر بھی خلیفہ راشد، حضرت علی بھی خلیفہ راشد۔ میرا استدلال صرف اتنا ہے کہ جس طرح اہل شرافت فرشتے تمام کے تمام آدم کے پیچھے تھے، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اس طرح اصحاب رسول اور اہل بیت بھی حضور کے حکم پر ابو بکر کے پیچھے تھے اور ابو بکر کی امامت میں اپنے رب کو سجدہ کر رہے تھے۔ لہٰذا اہل سنت کیونکہ اہل بیت کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، لہٰذا اہل بیت کے پیچھے چلتے ہوئے ہم بھی ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا جانشین مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کے پاس آنا؟ ایک بات اور سن لیجئے، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جن دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیوی بھی بیمار تھی۔ روز حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے پوچھتے کہ جی میں گھر چلا جاؤں؟ حضور علیہ السلام فرماتے نہیں۔ جس دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن کہا میں گھر چلا جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق پہنچے، پیچھے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو۔ علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے؟ جب روکنا چاہیے تھا نہیں روکا، اور جب نہیں روکنا چاہیے تھا تو روک کے رکھا۔ بڑی عجیب وجہ محدثین نے لکھی ہے، کہا جب تک وہ ساری چیزیں جو خلافت کے لیے ضروری تھی ابو بکر کے سینے میں نہیں اتری، روکتے رہے۔ جب سینے میں اتر گئی اب آنے کی اجازت دے دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اجازت دے دی۔ ذرا آگے چلیے، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جب تک ابو بکر نہیں آیا، پہلا مسئلہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں کی جائے۔ کسی نے کہا بیت اللہ میں، کسی نے کہا مسجد نبوی میں، کسی نے کہا بیت المقدس میں، مختلف آراء آتی رہی۔ جب تک ابو بکر صدیق نہیں آئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق جو پہنچے تو پوچھا کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے یہ مسئلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا مسئلہ ہی ابو بکر صدیق کے خلاف کے بغیر حل نہیں ہوا۔ پھر جب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ امامت اونچا منصب ہے یا خلافت؟ تو سب نے کہا کہ امامت اونچا منصب ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا جب اونچے منصب کا جانشین ابو بکر ہے تو خلافت کا جانشین بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ اجتہاد کیا، میں توجہ چاہوں گا، کیا کسی ایک اہل بیت کے فرد کا نام پیش کیا جا سکتا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ اجتہاد صحیح نہیں؟ ایک فرد کا نام
دنیا کی کسی ایک کتاب سے جس نے کہا ہو کہ یہ اجتہاد صحیح نہیں، بلکہ سب نے اجتہاد کو صحیح مان کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو لوگ کہتے ہیں علی المرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، گویا کہ موقف تسلیم۔ تمہاری بات کر رہا ہوں، پھر بھی موقف تسلیم کر لیا گیا۔ جب موقف علی المرتضیٰ نے تسلیم کر لیا تو لہٰذا علی کے ماننے والے تو بڑوں کے پیچھے بولا نہیں کرتے۔ جب علی کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ علی کے ماننے کا دعویٰ ہے، علی کی اتباع نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بڑے بات کر لیتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے۔ ایک بات اور کہ بعض چھوٹے خاموش ہو جایا کرتے ہیں، بعض چھوٹے بول پڑا کرتے ہیں، جیسے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کی خلافت کے خلاف جی آہستہ بولو، یزید کی خلافت کے خلاف بول پڑے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ میرا حسین جس پر اعتماد کرتا تھا، امیر معاویہ پر اعتماد کیا تو بیعت کی، میرے حسن نے امیر معاویہ پر اعتماد کیا تو بیعت کی، اور یزید پر اعتماد نہیں کیا تو خاندان نبوت کٹ تو گیا مگر بیعت نہیں کی۔ تو میں کیسے مان جاؤں کہ جب بیٹا جس کو حق نہیں سمجھتا اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرتا، تو باپ سے یہ کیسے تصور کر لوں کہ وہ حق نہیں سمجھتا تھا پھر بھی بیعت کر رہا تھا۔ کبھی امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی؟ امام حسین کے ماننے والوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی؟ امام حسین کے ماننے والے کٹ تو گئے مگر یزید کو امام نہیں مانا۔ تو میں کیسے مان جاؤں کہ علی کے ماننے والے جس کو حق نہ سمجھتے ہوں اس کو امام مان لیں؟ یہ ممکن ہے؟ لہٰذا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حق پہلے سمجھا نماز، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، حق پہلے سمجھا، بیعت بعد میں کی۔ لہٰذا ہم اہل السنت والجماعت کے نزدیک حضور علیہ السلام کے اول جانشین کون ہیں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں، اول جانشین کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یا تورات انجیل بھی کہہ رہی ہیں؟ تو تورات انجیل یہ کہہ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ ساری آسمانی کتابیں یہ بات تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔